بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن 2018 کے سلسلے میں آج ہم آپ اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے تمام صافی بھائیوں کے ذریعے اپنے پورے حلقے کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس مشکل حالات میں اور ایک طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مجھے نہ صرف کامیاب کروایا بلکہ تمام تر سازشوں کو شکست دی۔ گو کہ آپ کے سامنے راجہ اسلم صاحب اور شبیر احمد صاحب کا 2-2 ہزار سے جو فرق نکالا گیا، اور اس بدترین دھاندلی کے الیکشن میں میرا کامیاب ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھوں کہ انعام تھا، اور میرے لوگوں کی استقامت اور ان کا حالات کے سامنے ڈٹ کے رہنا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت الیکشن دیکھے ہیں، لیکن پریکٹیکلی میں نے 2018 کا الیکشن خود لڑا، پھر 2012 کا ایک ضمنی الیکشن لڑا، پھر ایک 13 کا میں خود لڑا، اور آج 2018 کا الیکشن۔ مجھے خود اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں اس حد تک بھی جایا جا سکتا ہے۔ مطلب میں نے ہر الیکشن میں اونچ نیچ دیکھی، لیکن اس سے بڑی میں نے اپنے زندگی میں الیکشن میں بددیانتی نہیں دیکھی۔ الیکشن سے پہلے تو آپ گواہ ہیں کہ جو پری پول دھاندلی تھی وہ تو الیکشن سے پہلے شروع تھی، لیکن ہم ہر سازش کا، ہر حالات کا مقابلہ کرتے رہے۔ لیکن جب پولنگ والا دن کتنے پرامن طریقے سے گزارا گیا، ہمارے لوگ ہمیں شکایت کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ تعصب بڑھتا جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ چلو یہ الیکشن میں روٹین کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو عمل جو رات پولنگ بند ہونے کے بعد شروع ہوا، اس کی تو تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ آپ گواہ ہیں کہ فارم جو 45 نمبر فارم ہے، جس کے بغیر آپ پولنگ ایجنٹوں کے موجودگی میں نہ گنتی کر سکتے ہیں اور نہ فارم دیے بغیر انہیں گھر بھیج سکتے ہیں، وہ 45 نمبر فارم بھی نہ دیا گیا۔ ایون کہ جہاں کمزور پولنگ ایجنٹ ثابت ہوئے انہیں باہر نکال دیا گیا، جہاں وہ طاقت سے کھڑے رہے انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں۔ پھر عورتوں پہ جا کے حملہ کیا، اور عورتوں کے پولنگ اسٹیشنوں سے متحدہ عورت ہماری جو خواتین پولنگ ایجنٹ تھی ان کو باہر نکال دیا گیا، اور پھر ایک ایسا کھیل تماشا شروع ہوا۔ اور پھر حیرانگی کی بات یہ ہو رہی کہ 11 بجے تک جب ہمیں رزلٹ موصول ہو رہے ہیں، ہر آدمی اس بات کا، ہر ادارہ گواہ تھا کہ میں جیت رہا ہوں۔ پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ٹی وی ہاؤسز پہ کس نے خبر چلائی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوالیہ نشان ہے، وہ لوگ ضرور ٹریس کرنے چاہیے، اور ان ٹی وی چینلز کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کون سے ان کے ذرائع تھے، انہیں تو بے نقاب کریں کہ جو نہ انہوں نے آر او سے رزلٹ لیا، نہ انہوں نے ہم سے لیا، نہ انہوں نے مخالف پولنگ ایجنٹ سے ان کی کاؤنٹنگ لی، اور مخالف پولنگ ایجنٹ، مخالف جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے پاس تو ابھی بھی اپنی مکمل کاؤنٹنگ جمع نہیں ہوئی، اور انہیں خبر چلا دی کہ میں ہار گیا ہوں۔ پھر جب آر او سے کاؤنٹنگ پوری ہو کے انہوں نے اپنے فارم مکمل کر کے رزلٹ جاری کیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری لیڈ تب بھی اس برقرار تھی۔ میری یہ گزارش ہے کہ خدا را ان تمام اداروں سے جو الیکشن کرواتے ہیں، جو الیکشن کی سیکیورٹی کو، الیکشن کے فیئر ہونے کو یقینی بناتے ہیں، کہ خدا را اس ریاست پر رحم کرے۔ یہ 20 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ کھیل تماشا کب تک چلتا رہے گا؟ یہاں لوگوں کو
کم از کم سیاست میں تو اپنا حق ادا کرنے دیں، اور جو لوگ جن جماعتوں کو، جن لوگوں کو پرفارمنس کی بنیاد پر دوبارہ لانا چاہتے ہیں تو انہیں اس کا موقع دیں۔ ایک جماعت جس کی پرفارمنس زیرو، وہ 28 سیٹوں سے 120 پہ 16 پہ چلی گئی، اور جس جماعت نے بہترین پرفارمنس دی، اور پھر وہ آپ میرا حلقے میں آ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، پرفارمنس ہوئی، ہر آدمی نے آپ کی خدمت کو، آپ کی تعمیر و ترقی کو تسلیم کیا، وہاں بھی یہ سازش ہوئی۔ اور میں حیران ہوں کہ جس کینڈیڈیٹ کو میرے مقابلے میں جتوانے کی کوشش کی، جس کی پرفارمنس یا جس کا کوئی ماضی میں بھی کوئی سیاسی ویژن بھی نہیں، میری یہ گزارش ہے، آپ صافی بھائی، آپ آنکھیں ہیں، آپ کان ہیں، دماغ ہے اس حلقے کا، ضلع کا، آپ کی رپورٹنگ نیشنل ٹی وی چینلز پہ جاتی ہے، اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں بیٹھے پاکستانی کمیونٹی اور دوسری کمیونٹیاں دیکھتی ہیں۔ آپ اس بات پہ بھی توجہ دیں کہ کون وہ ادارہ ہے، کون وہ صحافی حضرات ہیں جنہوں نے وہ غلط رپورٹنگ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف ایک ایکشن ہونا چاہیے کہ وہ کس بنا پہ انہوں نے ٹی وی چینلز کو یہ خبر دی کہ میں ہار رہا ہوں اور چودھری الیاس صاحب جیت رہے ہیں۔ باقی الحمدللہ شبیر صاحب اور راجہ اسلم صاحب کے معاملے میں ہم اپنی لیگل پوری تیاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وقت آنے پر ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ راجہ اسلم اور شبیر احمد صاحب کو ایک سازش کے تحت حلقے کی خدمت سے محروم کیا گیا۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو وہ کیس ہم اپنی عدالتوں میں الیکشن کمیشن کے پاس لے کر جائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا یقین ہے کہ ہم اس سازش کو ضرور بے نقاب کریں گے اور اپنا حق لے کے رہیں گے۔ یہ حق ہمیں لوگوں نے دیا ہے، حلقے کی عوام نے دیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ میں نے زندگی میں پہلے بھی کبھی کسی جارحیت پر کمپرومائز نہیں کیا، آئندہ بھی نہیں کروں گا، اور میں آپ کے حسد سے اپنے تمام چاہنے والے، اپنے تمام حلقے، اپنے ضلع کے، جہاں بیرون ملک، جہاں پاکستان میں میرے سپورٹر، میرے دعاگو، تمام بزرگ بھائی، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جنہوں نے مجھے ووٹ کاسٹ کرنے کے علاوہ میرے لیے دعائیں کی، وہ میرے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ میرے اللہ رب العزت ہمیں توفیق دی۔ پنجاب میں جس طرح ہم پرعزم ہیں کہ انشاءاللہ ہم تمام سازشوں کے باوجود اپنی پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کریں گے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پوری تمام کی تمام سیاسی جماعتیں سرپایہ احتجاج ہیں کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، ہماری بھی لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گی ہم اس کی تائید کریں گے، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ تبدیلی والا ڈرامہ بھی لوگ دیکھ لیں گے، جلد بے نقاب ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ پہلے بھی اس ملک کے اندر حقیقی جمہوری، سیاسی اور اس ملک کی محرومیاں مسلم لیگ اور قائد پاکستان میاں نواز شریف نے دور کی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ ہی پاکستان کے اندر جمہوریت کی بالادستی کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہیں، جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہی ہیں، انشاءاللہ وہ ہم
ان کے اس سفر کو، اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچا کے دم لیں گے. ہم یہ ثابت کریں گے ہم 20 کروڑ عوام کی حقیقی جمہوری آزادی کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں اسے انشاءاللہ پایا تکمیل تک بھی لے کر جائیں گے، اور پاکستان کو تعمیر و ترقی کی جو ہم سب خواب دیکھ رہے ہیں اس کی تعبیر بھی کر کے رہیں گے. جزاک اللہ.